اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو ADA وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بڑا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں اور کون سے حصے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پروں میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتارنے سے پہلے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا۔ جنات قید کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ سے خالی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو برگاہ مطلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت پرگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دو اور وہ ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس برگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑوں غاروں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ پاک کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا لیا کہ اس نے تنہائی کم وقت میں نہایت طاقت اور جنات کو قید کر دیا۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار ہے، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ کے انکار پر ابلیس کو برگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلمان کے دور میں جنات کو آزادی ملی کیونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے تھے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور تاریخ اسلام کی یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ نے جنات کے سوالات کے جواب دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لے کر رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ جنات کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کے نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر اور مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ حرمین شریفین کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت کرتے ہیں۔ ماہ قیام میں افطار کا وہاں خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں اور نقصانات پہنچاتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکیوں سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے راغب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی اور اچھائی برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ تر پیش آتا ہے، چونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات انجانے میں ہم انہیں نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی آپ گرم پانی ان پر انڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کے اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح ناخنوں اور آنکھ، ناک اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا طور کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے طور کے لیے جو سورہ موجود ہے وہ ہے جن کے ذریعے جنات کا طور کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے طور کے لیے جو سورہ موجود ہیں وہ سورۃ الناس اور چند صورتیں ایسی ہیں جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا طور نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ نے اس کا طور بنایا ہے، اور وہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنے والوں کے جسم میں کبھی جنات داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جنات کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔